نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا رکوع نمبر 13 ہے چوتھے پارے کا، اور سورہ نساء کا رکوع نمبر 2 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ، اللہ رب العزت تمہیں وصیت کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے معاملے میں۔ یوصیکم یہاں ویسے وصیت کہتے ہیں کسی آدمی کے مرنے سے پہلے آخری وقت میں نصیحت کرنے کو، لیکن جو حکم تاکیداً دیا جائے، جیسے ایک آدمی دنیا سے جانے سے پہلے تاکیداً حکم دیتا ہے، ایسے جو حکم تاکیداً دیا جائے اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العزت تمہیں اولاد کے معاملے میں حکم دیتے ہیں تاکیداً۔ کیا حکم دیتے ہیں؟ للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر لڑکے کے لیے، مذکر کے لیے، مثل حظ الانثیین لڑکیوں کے حصے کا ڈبل ہے، یعنی 2 لڑکیوں کا جتنا حصہ ہے اتنا ایک لڑکے کا ہے۔ مثل حظ الانثیین، انثیین 2 لڑکیوں کا حصہ، 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ایک لڑکے کا حصہ ہے۔ اس موضوع پر بڑی تفصیل سے بات آپ کے سامنے آ گئی تھی پہلے، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے شریعت اور دین میں لڑکیوں اور عورتوں پر اخراجات کی ذمہ داری ہی نہیں ڈالی گئی، ذمہ داری ہی مردوں پر ڈالی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود لڑکیوں کو حصہ دیا گیا تو یہ ان کی دلجوئی ہے، ورنہ جس کے اوپر اخراجات کی ذمہ داری ہی نہیں ہے اس کو حصہ اصولی طور پر ملنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العزت نے حصے 2 اخراجات کی ذمہ داری ادا کرنے والے کو دے دیے، اور ایک حصہ اس کو دے دیا کہ جس کے اوپر کوئی بھی ذمہ داری نہ تھی۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، فَإِن كُنَّ اگر ہوں تمہاری، اگر وہ ہوں نسان لڑکیاں، فوق اثنتین 2 سے زیادہ، تو فلہن ثلثا ما ترک، تو ان کے لیے ہے ثلثا ما ترک، جو اس نے چھوڑا اس کا 2 ثلث ہے۔ ان کانت واحدتاً، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو، فلہن نصف، تو اس کے لیے نصف ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور والدین کے لیے، لِأَبَوَيْهِ والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، السدس 6واں حصہ ہے، مما ترکا ان کان لہو ولد، جو میت نے چھوڑا، مما ترکا جو میت نے چھوڑا، ان کان لہو ولد اگر اس کا بیٹا ہو، بیٹا ہے تو پھر ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ ولد، اور اگر بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور پھر اس کے ماں باپ وارث بن گئے، تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو اس صورت میں ماں کو ثلث ملے گا، 3واں حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے میت کے بھائی ہوئے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کو السدس 6واں حصہ ملے گا، من بعد وصیت یوصی بها او دین، اس وصیت کے بعد کہ جس کی اس نے وصیت کی ہے، او دین یا قرضے کے بعد، یعنی اس نے جو وصیت جو اس نے کی ہے اس کی وصیت کے بعد اور قرضہ ادا کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر یہ حکم ہوگا۔ تو گویا کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد سب سے پہلا کام ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، پھر جو کچھ بچ جائے گا تو اس میں سے جو اس نے وصیت کی ہوگی وہ وصیت نافذ ہوگی، لیکن وصیت 1/3 میں، 1 ثلث میں نافذ ہوگی، سارے کے سارے میں نافذ نہیں ہوگی۔ آباؤکم و ابناؤکم، آباؤکم تمہارے والد باپ ہوں، او و ابناؤکم یا تمہارے بیٹے ہوں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون زیادہ تمہارے لیے مفید ہے نفع پہنچانے کے اعتبار سے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ ہے، یعنی یہ جن جن کے حصے بیان کیے گئے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یعنی ان کا تعین کیا گیا، اس لیے ان حصے والوں کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔
فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ رب العزت علیمن علم رکھنے والے ہیں، حکیمن اور حکمت والے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے نصف ہے، آدھا ہے، ما ترک ازواجکم، جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا، ما ترک جو چھوڑا، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کا کوئی بیٹا نہ ہو، یعنی اگر بیویوں کا بیٹا نہ ہو تو پھر نصف تمہیں ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کا بیٹا ہو، لہن ولد اگر ان کا بیٹا ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر تمہیں چوتھا حصہ ملے گا، یعنی نصف کا آدھا ملے گا، مما ترکنا جو وہ چھوڑیں، جو انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، وصیت کے بعد جس کی انہوں نے وصیت جو وہ کرتی ہیں، او دین یا قرضے کے بعد، یعنی جو وصیت انہوں نے کر رکھی ہے اس وصیت کے بعد اور قرضے کی ادائیگی کے بعد یہ حکم نافذ ہوگا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، یہ تو ان کے چھوڑے ہوئے پر ہے کہ وہ چھوڑیں گی تو دو صورتیں ہیں، یا تو ان کی اولاد ہوگی یا ان کی اولاد نہیں ہوگی۔ اگر ان کی اولاد ہے تو ایسی صورت میں ربع ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو نصف ملے گا، یعنی آدھا ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو اس صورت میں اس سے بھی آدھے سے بھی آدھا ہو جائے گا، اور آدھے کا آدھا کیا ہوتا ہے؟ چوتھا حصہ ہوتا ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور اگر تم فوت ہو جاؤ اور تمہاری بیویاں بچ جائیں تو انہیں چوتھا حصہ ملے گا، مما ترکتم جو تم نے چھوڑا اس میں سے، ان لم یکن لکم ولد اگر تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے تو ان کو چوتھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارا بیٹا ہے، اگر تمہارے لیے بیٹا ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کو آٹھواں حصہ ملے گا۔ تو مرد کو کتنا ملے گا؟ آدھا یا چوتھائی۔ عورت کو کتنا ملے گا؟ چوتھائی یا آٹھواں، یعنی مرد کا آدھا۔ مما ترکتم جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیۃ وصیت کے بعد، تو سونا بہا جس کی تم وصیت کرتے ہو، او دین یا قرضے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر کوئی آدمی ہو، یورث کلالہ، کہ اس کا جو وہ وارث ہو جائے، کس کا؟ کلالہ۔ کلالہ کہتے ہیں ایسا آدمی کہ جس آدمی کا کوئی والی وارث نہ ہو، یعنی اس کا نہ بیٹا ہو اور نہ اس کا باپ ہو۔ تو اب امراتن، یا کوئی عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا کوئی بھائی اور بہن ہو، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا، ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ ثلث میں شریک ہوں گے، تیسرے حصے میں شریک ہوں گے، من بعد وصیۃ یوصى بها او دین، وصیت کے بعد کہ جو جس کی وصیت کی جاتی ہے، او دین یا قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ غیر مضار، نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، کسی کے حصے میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ وصیۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ یہاں یہ جو غیر مضارن کا لفظ ہے، نقصان نہ پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر کسی کا حق تلف کرنے کے لیے کوئی وصیت کر دی، یا حالت مرض الموت میں، یعنی اب ایسی کیفیت میں وصیت کر دی کہ جس وقت میں اس کے بچنے کا امکان نہیں تھا اور اس نے ایسی کوئی چیز کر لی، تو فرمایا کہ ایسی صورت میں اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اس کے تفصیلی جو احکام ہیں وہ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ تلک حدود اللہ، وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، حکم ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ علیم علم رکھنے والے ہیں، حلیم بردبار ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، تو وہ اللہ اسے داخل کریں گے جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے العظیم، بہت بڑی۔ ومن یعص اللہ،
اور جو نافرمانی کرے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ویتعد حدودہ اور اس کی حدود سے تجاوز کرے یدخلہ نارا خالدا فیہا اللہ اسے آگ میں داخل کریں گے خالدا فیہا وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا ولہ عذاب مہین اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہ جو رکوع ہے اس میں وصیت کے احکامات اس میں میراث کے احکامات بیان ہوئے، اور یہ حافظ حضرات کہتے ہیں کہ یہ سب سے مشکل رکوع ہے۔ تو یہ یاد کرنے کے لحاظ سے بھی مشکل ہے، سمجھنے کے لحاظ سے بھی مشکل ہے۔ مشکل اس طرح ہے کہ میراث کے احکامات جب تک پورا مسئلہ نہ بنایا جائے تو پوری طرح سمجھ نہیں آتے۔ کیا مطلب ہے پورا مسئلہ بنانے کا؟ کہ جو میت ہوگی اس کے کون کون سے ورثاء رہ گئے ہیں، ان میں بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، ماں باپ ہیں، کون زندہ ہے کون نہیں ہے، ہر ایک کا حکم الگ الگ نکلتا ہے۔ اس لیے یہ پورا ایک علم ہے، اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے، یہ نصف علم ہے، اس کے سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات تمام حضرات اچھی طرح سے یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ میراث یعنی جو فرض تقسیم ہے یہ لازم ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ختم کرتے ہیں، 40ویں کرتے ہیں، جمراتیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، میراث کی تقسیم پہ نہیں آتے۔ تو جو فرض ہے اس کو چھوڑ دیا اور نفلوں کے پیچھے لگ گئے۔ تو فرض پہلے ادا کریں، فرض جو ہے اس کی پہلے پاسداری کریں، باقی چیزیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ تو فرائض کی ادائیگی لازم ہے، اس لیے جب کبھی بھی کسی کی فوتگی ہو تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے مسئلہ معلوم کریں، اور مسئلہ معلوم کر کے شریعت کے ضابطے کے مطابق میراث کی تقسیم، ترکہ اور ورثہ کی تقسیم اس کا اہتمام کریں۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العزت تمہیں وصیت کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، فی اولادکم تمہاری اولاد کے معاملے میں، للذکر مثل حظ الانثیین لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ فإن کن نساء اگر لڑکیاں ہی ہوں فوق اثنتین 2 سے زیادہ، فلہن ثلثا ما ترک ان کے لیے 2 ثلث ہے، وإن كانت واحدۃ اگر ایک ہی لڑکی ہو فلہن نصف اس کے لیے آدھا ہے، ولأبویہ لكل واحد منهما السدس والدین کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے سدس ہے، مما ترک جو اس نے چھوڑا، ان کان لہ ولد اگر اس کا بیٹا ہو، فإن لم یکن لہ ولد اگر اس کا بیٹا نہ ہو، وورثہ ابواہ اور اس کے ماں باپ وارث ہوئے ہوں، فلأمہ الثلث تو ماں کو ثلث ملے گا، فإن كان لہ اخوۃ اگر اس کے بھائی ہوں، فلأمہ السدس تو اس کی والدہ کو سدس ملے گا۔ سدس کا معنی چھٹا حصہ ملے گا، ثلث کا معنی تیسرا حصہ ملے گا۔ ثلث تیسرا حصہ، سدس چھٹا حصہ، نصف آدھا حصہ، ربع چوتھا حصہ۔ من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصی بہا جس کی وہ وصیت کرتا ہو، یعنی جس کی اس نے وصیت کی ہو، او دین یا قرضے کے بعد، آباؤکم و ابناؤکم تمہارے آبا و اجداد اور تمہارے بیٹے، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع پہنچانے کے معاملے میں، فریضۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ رب العزت علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ تمہارے لیے آدھا ہے، ما ترک ازواجکم جو تمہارے خاوندوں نے چھوڑا۔ خاوندوں نے چھوڑا کیا مراد ہے؟ یعنی اگر ازواجکم سے لکم نصف ما ترک ازواجکم تمہارے لیے، یعنی لکم یہ مذکر کی ضمیر ہے تو یہاں ہوگا ازواجکم تمہاری بیویوں نے جو چھوڑا۔ ازواج یہ لفظ جو ہے وہ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، تو تمہارے لیے یعنی مردوں کو خطاب ہے کہ نصف ہے ما ترک ازواجکم جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا، ان لم یکن لہن ولد اگر ان کی اولاد نہ ہو، فإن کان لہن ولد اگر ان کی اولاد ہو، فلکم الربع تو تمہارے لیے ربع ہے، 1/4 ہے، مما ترکنا اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیت یوصین بہا او دین بعد وصیت کے جس کی وہ وصیت کرتی ہیں، او دین یا قرضے کے بعد، ولہن الربع اور ان کے لیے یعنی ان بیویوں کے لیے ربع 1/4 حصہ ہے، مما ترکتم اس میں سے جو تم نے چھوڑا، ان لم یکن لکم ولد اگر تمہارے لیے کوئی بیٹا نہ ہو، فإن کان لکم ولد اگر تمہارے لیے کوئی بیٹا ہو تو فلہن الثمن تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے، مما ترکتم اس میں سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت وصیت کے بعد، توصون بہا او دین جس کی تم وصیت کرتے ہو یا قرض کے بعد، ان کان رجل اور اگر کوئی شخص یورث کلالہ کہ جس کی میراث دی جاتی ہے، کلالتن کوئی یعنی ایسا شخص ہو کہ جس کا باپ نہ یعنی جس کا اوپر نیچے کوئی نہ ہو، جیسے یعنی باپ بھی زندہ نہ ہو اور اولاد وغیرہ بھی نہ ہو،
اب امراتن یا لڑکی ہو ولہو اخن اور اس کا کوئی بھائی ہو او اختن یا اس کی کوئی بہن ہو تو فلکل واحد منہما السدس تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. فإن كانوا اکثر من ذلك اگر وہ ہوں اس سے زیادہ فهم شرکاء فی الثلث تو وہ شریک ہوں گے فی الثلث تیسرے حصے میں من بعد وصیت وصیت کے بعد یوصى بها جس کی وصیت کی جاتی ہے او دین یا قرض کے بعد غیر مضار لیکن وہ وصیت نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو غیر مضار یعنی نقصان پہنچانے والی نہ ہو. وصیت من اللہ یہ وصیت ہے یہ تاکیدی حکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. واللہ علیم حلیم اللہ رب العزت علم رکھنے والے حلیم اور بردبار ہیں. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار اللہ اسے داخل کریں گے جنات باغات میں تجری من تحت الانہار اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. وذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے ویتعدی حدودہ اور اس کی حدود کو سے تجاوز کرے یدخلہ نارا خالدا فیہا اللہ اسے داخل کریں گے آگ میں خالدا فیہا وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ولہ عذاب مہین اس کے لیے عذاب ہے رسوا کن. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.